بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف پڑھنے سے جان کنی میں آسانی کا واقعہ۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا، اعمال اچھے نہیں تھے، گناہوں میں ملوث تھا، دن اور رات گناہ کرتا تھا، برے اعمال تھے اس کے، لیکن اسے درود پاک پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ کسی وقت وہ درود پاک سے غافل نہیں رہتا تھا، یعنی گناہ کرتا تھا، برے اعمال کرتا تھا، اخلاق اچھے نہیں تھے، لیکن ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شوق سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا تھا۔ اس کا آخری وقت قریب آیا، جان کنی کی حالت طاری ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی، یعنی اسے بہت تکلیف شروع ہوئی، حتیٰ کہ جو دیکھ کر ڈر جاتا تو اس نے جان کنی کی حالت کو ندا دی: اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں اور درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ ابھی اس نے یہ ندا پوری بھی نہ کی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے اپنا پر اس آدمی کے چہرے پر پھیر دیا۔ فوراً اس کا چہرہ چمک اٹھا اور کستوری کی سی خوشبو مہک اٹھی۔ وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور پھر جب اس کو تدفین کیا گیا، اس کے تدفین کے معاملات ہوئے اور پھر اس کو تدفین کے لیے جب قبر کی طرف لے جایا گیا تو اسے لحد میں رکھا تو حاطف غیبی سے، یعنی غیب سے ایک آواز آئی جس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی، اور درود پاک کی وجہ سے جو یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا، اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا۔ یہ سن کر لوگ بہت متعجب ہوئے، بہت حیرت ہوئی انہیں، اور پھر جب رات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی کہ اللہ عز و جل نے درود پاک کی برکت سے اس گنہگار سیاہ کار بدکار شخص کو بخش دیا۔ اس کا چہرہ چمک اٹھا، قبر میں جانے سے پہلے ہی اسے جنت میں لے جایا گیا، اور یہ سب کچھ درود پاک کی برکت سے ممکن ہوا۔ تو جب اللہ عز و جل نے ایک گنہگار شخص کو بخش دیا تو سوچے جو نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، جو سنت پر عمل کرتے ہوئے اعمال فرائض کی پابندی کرتے ہوئے درود پاک پڑھتا ہے، تو سوچے پھر اس کا کیا مقام ہوگا۔ اسے موت سے پہلے اور موت کے بعد کیا کیا نوازشیں، کیا کیا عنایات، کیا کیا کرامات عطا کی گئی ہوں گی اور کی جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہم پر بھی خوب ہی رحمت کی نگاہ فرمائے۔ قبر میں نجات کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے کہ درود پاک کی اور بھی محبت بڑھے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میرا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا تھا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ عز و جل نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا: حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں، بڑے بڑے خوفناک مناظر میرے سامنے آئے، منکر نکیر کے سوالات کا جواب کا وقت تو مجھ پر بڑا ہی خطرناک اور دشوار تھا، حتیٰ کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اچانک مجھ سے کہا گیا کہ دنیا میں تیری زبان بیکار رہی، اس وجہ سے تجھ پر یہ مصیبت آئی ہے۔ پھر جب عذاب کے فرشتوں نے مجھے مارنے کا قصد کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان ایک بہت ہی نوری انسان حائل ہو گیا ہے، جو کہ نہایت حسین و جمیل ہے اور ان کے جسم سے خوشبو مہکتی ہے۔ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں وہ مجھے پڑھاتا گیا، اس سوال کا یہ جواب دو، اور میں فرشتوں کو جوابات دیتا گیا اور میں کامیاب ہوتا گیا۔ پھر میں نے اس نوری انسان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں تیرا وہ درود پاک ہوں جو تو نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا۔ اب تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا، قبر میں، حشر میں، پولیس صراط پر، میزان پر، ہر مشکل مقام پر تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرا مددگار رہوں گا۔ تو سوچیں درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قبر میں عذاب سے بچا لیا گیا، درود پاک ساتھی بن گیا۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ عز و جل نے کیا ہی انعامات نصیب فرمائے، کیا ہی انعامات اور کیا ہی چیزیں عطا فرمائیں۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ درود پاک ہماری کس طرح سے حفاظت فرماتا ہے، درود پاک کی برکت سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے، اور دنیا کے تو تمام معاملات جیسے تیسے طے ہو جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اصل معاملہ تو قبر کا ہے، اصل معاملہ تو حشر کا ہے، اصل معاملہ تو میدان کا ہے، اس وقت پولیس صراط کا ہے، جبکہ کوئی چیز آپ کا ساتھ نہ دے گی، جبکہ کوئی رشتہ آپ کے کام نہ آئے گا، اس وقت درود پاک آپ کے کام آئے گا۔ تو کثرت، محبت، توجہ، ادب، احترام سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔ کوشش کیجیے کہ ہر وقت زبان پر درود پاک جاری و ساری رہے، کہ قبر میں، حشر میں، میدان میں یہ ہمارا ساتھی بن جائے۔ اگر آج دنیا میں ہم درود پاک کو اپنا ساتھی چن لیں گے اور ہر وقت درود و سلام میں گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ درود قبر میں، میدان حشر میں، پل صراط پر، حوض کوثر پر، ہر جگہ ہمارا ساتھ ہوگا اور ہماری کفالت کرے گا اور ہمیں عذاب سے بچائے گا اور ہماری مدد فرمائے گا۔
اللہ عز و جل کرم فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔